ڈھیر نگری چوپٹ راج۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ بغداد میں ایک شیخ اور اس کا ایک مرید اکٹھے رہتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے کسی دوسرے شہر کی طرف سفر کیا۔ جب وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں کھانے پینے کی ایک اشیاء 1 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہوتی تھی۔ اس قدر سستی اشیاء دیکھ کر مرید کے منہ میں پانی بھر آیا۔ اس نے اپنے شیخ سے عرض کیا، حضور اس شہر میں اپنے قیام کی مدت بڑھا لیجئے تاکہ ہم یہاں کی ان نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ شیخ نے اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا، چونکہ یہاں تمام اشیاء کا ایک ہی بھاؤ ہے، لہٰذا مجھے یہاں خطرے کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ ہم یہاں زیادہ دن نہیں ٹھہر سکتے۔ مرید موٹی عقل رکھتا تھا۔ وہ اپنے استاد کی بات نہ سمجھ سکا اور لگا اصرار کرنے کہ نہیں آقا، یہاں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ قصہ مختصر، اس نے منت سماجت کر کے اپنے مرشد سے بات منوا لی اور اس شہر میں رہنے لگا۔ ایک دن استاد اور شاگرد سیر کرتے کرتے بادشاہ کے دربار میں جا پہنچے۔ بادشاہ نے اس دن کھلی کچہری لگائی ہوئی تھی۔ لوگ اپنے اپنے مسائل بیان کر رہے تھے اور حاکم وقت اسی وقت فیصلے صادر کر رہا تھا۔ شیخ اور مرید بھی لوگوں کے ہجوم میں شامل ہو گئے اور عدل و انصاف کی کارروائی کو بڑی دلچسپی سے دیکھنے اور سننے لگے۔ اسی اثنا میں ایک نامی گرامی چور لنگڑاتا ہوا آیا اور بادشاہ کے سامنے لیٹ گیا۔ اس نے اپنی رام کہانی کچھ یوں سنائی، بادشاہ سلامت، میں ایک عام سا آدمی ہوں، چوری میرا پیشہ ہے، اسی کے سہارے میں جوں توں کر کے زندگی بسر کرتا ہوں۔ گزشتہ رات میں نے ایک مکان میں نقب کیا لگائی کہ دیوار ہی مجھ پر آن گری۔ میں نے بچنے کی بہت کوشش کی لیکن میری ایک ٹانگ ملبے کے نیچے دب کر ٹوٹ گئی۔ اب میں معذور ہو گیا ہوں۔ آپ ذرا مالک مکان سے پوچھیں کہ اس نے ایسی ناقص اور کمزور دیوار کیوں بنوائی تھی۔ بادشاہ نے چور کی فریاد سنی اور حکم دیا کہ مالک مکان کو ہمارے حضور پیش کیا جائے۔ غلاموں نے حکم کی تعمیل کی اور مالک مکان کو پکڑ کر لے آئے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تم نے اپنے مکان کی دیوار ناقص کیوں بنوائی تھی؟ ذرا دیکھو تو صحیح کہ اس کے گرنے سے ہمارا ایک ہنرمند شہری معذور ہو گیا ہے۔ مالک مکان نے ہاتھ جوڑ کر بڑے ادب سے کہا، حضور جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ میرے آقا، دیوار میں نے نہیں بنائی بلکہ معمار نے بنائی تھی، لہٰذا قصور اس کا ہے، میرا نہیں۔ بادشاہ نے معمار کو بلوایا اور اس سے پوچھا، ارے تو نے اتنی کمزور دیوار کیوں بنائی تھی جو نقب برداشت نہ کر سکی اور دھڑام سے ایک انسان پر گر پڑی؟ معمار نے جواب دیا، حضور جس دن میں نے یہ دیوار بنائی تھی اس دن مزدور نے گارا ناقص بنایا تھا، لہٰذا قصور وار مزدور ہے، میں نہیں۔ بادشاہ نے مزدور کو بلا کر پوچھا، ارے ناہنجار، تو نے ناقص گارا کیوں بنایا تھا؟ مزدور نے اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا، جناب جب میں گارا بنا رہا تھا تو اس وقت آپ کے وزیر اعظم صاحب اپنے ہاتھی پر بیٹھے وہاں سے گزر رہے تھے۔ ہاتھی مست تھا، مجھے ڈر محسوس ہوا کہ کہیں مجھے کچل نہ دے، لہٰذا میں نے گارے میں بہت سا پانی ڈیل دیا اور اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس افراتفری میں گارا ناقص بنا، لہٰذا قصور آپ کے وزیر اعظم کا ہے، نہ کہ میرا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر اعظم سے پوچھا کہ اس نے اس دن ایک مست ہاتھی پر سواری کیوں کی تھی؟ وزیر اعظم نے جواب دیا، جہاں پناہ میرا ہاتھی مست نہیں تھا بلکہ وہاں ایک عورت زیورات سے لدی پھندی وہاں آ گئی۔ زیوروں کی جھنکار سن کر ہاتھی ایسا بتکا کہ قابو سے باہر ہو گیا، لہٰذا قصور میرے ہاتھی کا نہیں بلکہ اس عورت کا ہے جس نے بجتے ہوئے زیور پہن رکھے تھے۔ بادشاہ نے عورت کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ جب عورت دربار میں آئی تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، ارے نیک بخت، تو بجنے والے زیور کیوں پہنتی ہے؟ ذرا دیکھ تو صحیح تیرے زیوروں کی جھنکار سے کس قدر نقصان ہو چکا ہے۔ عورت نے سر جھکا کر بڑے ادب سے کہا، زیور میں نے نہ بنائے نہ خریدے بلکہ میرے خاوند نے مجھے پہنائے ہیں، قصور وار میرا خاوند ہے، نہ کہ میں۔ آپ نے مجھے دربار میں بلا کر ناحق زحمت اٹھائی ہے۔ بادشاہ نے عورت کو رخصت کیا اور اس کے خاوند کی طلبی کا فرمان جاری کیا۔ خدام اس عورت کے خاوند کو پکڑ لائے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا،
تو نے اپنی بیوی کو زیور کیوں پہنائے ہیں؟ خاوند نے کہا، حضور سارا قصور اس سنار کا ہے جس نے زیور بنائے ہیں، نہ وہ بیچنے والی اشیاء بناتا نہ ہم خریدتے۔ خاوند نے کہا، حضور سارا قصور اس سنار کا ہے جس نے زیور بنائے ہیں، نہ وہ بیچنے والی اشیاء بناتا اور نہ ہم خریدتے۔ بادشاہ نے سنار کو طلب کر لیا اور اس سے پوچھا، ارے تو زیور کیوں بناتا ہے؟ سنار نے کہا، یہ میرا خاندانی پیشہ ہے، میرے باپ دادا بھی یہی کام کرتے تھے جو میں کر رہا ہوں۔ اگر زیور نہ بناؤں تو اپنا اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ کیسے پالوں؟ بادشاہ نے اس کی بات قبول نہ کی بلکہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس حادثے کا ذمہ دار یہی سنار ہے۔ اس نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، سنار اپنی صفائی پیش کرنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ اس سانحے کے تمام پہلوؤں پر غور کر کے ماں بدولت اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ دیوار گرنے کا سبب اس سنار کا پیشہ بنتا ہے، لہٰذا اس جرم کی پاداش میں سنار کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ خدام نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سنار کو جلاد کے حوالے کر دیا۔ جلاد نے اس کی گردن میں پھندا ڈالا، چونکہ اس کی گردن پتلی تھی لہٰذا پھندا فٹ نہ ہوا۔ جلاد نے شکایت کی کہ پھندا صحیح طریقے سے اپنے مقام پر نہیں بیٹھتا۔ بادشاہ نے یہ صورتحال دیکھ کر ارشاد فرمایا، اس پتلی گردن والے سنار کو چھوڑ دو، بلکہ اس کے بدلے اس آدمی کو پکڑ لو جس کی گردن موٹی ہو۔ خدام نے ہجوم میں موٹی گردن والے شخص کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اسی اثنا میں ان کی نظر اس مرید پر پڑی جو اس سستے شہر کی اشیاء کھا کھا کر کافی موٹا ہو چکا تھا۔ اس کی گردن بھی موٹی تھی۔ اسے بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ بادشاہ نے اس کی گردن کو غور سے دیکھا اور حکم جاری کیا، اس شخص کی گردن کافی موٹی ہے، امید ہے کہ اس کی گردن میں پھندا فٹ ہو جائے گا، لہٰذا اسے پھانسی دے دی جائے۔ خدام اسے پکڑ کر جلاد کی طرف لے جانے لگے تو اس نے اپنے شیخ کو بلایا اور درخواست کی کہ وہ اس نازک وقت میں اس کی مدد کرے اور سزائے موت سے بچائے۔ شیخ نے کہا کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا، یہاں تمام اشیاؤں کے نرخ یکساں ہیں، اس یکسانیت کی وجہ سے کوئی نہ کوئی خطرہ درپیش ہو سکتا ہے۔ یہ بات تجھے سمجھ نہ آئی، جب خطرہ سامنے آ گیا تو تیری آنکھیں کھلی ہیں، اب پھانسی پر لٹکو اور اپنی نا سمجھی کی سزا بھگتو۔ مرید نے گڑ گڑا کر فریاد کی، یا شیخ آج مجھے بچا لیجئے، آئندہ میں آپ کا ہر فرمان بلا چوں چرا تسلیم کروں گا۔ استاد کو اپنے شاگرد پر ترس آ گیا اور وہ اس کے بچاؤ کی تدبیر سوچنے لگا۔ اسی اثنا میں خدام مرید کو جلاد کے سپرد کر چکے تھے۔ جلاد نے پھندا اس کے گلے میں ڈالا جو فٹ آ گیا۔ اب اس کے پیروں تلے سے تختہ سرکانے کی دیر تھی کہ اچانک اس کا شیخ بھاگتا ہوا پھانسی گھاٹ تک پہنچا اور جلاد سے کہا، اسے چھوڑ دو اور اس کی جگہ مجھے پھانسی دے دو۔ بادشاہ نے اس کی بات سنی اور حیرت سے پوچھا، اے مرد خدا، تو کیوں خود اپنی موت کو دعوت دیتا ہے؟ جس کی گردن میں پھندا فٹ بیٹھتا ہے اسے کیوں رہائی دلواتا ہے؟ شیخ نے کہا، عالم پناہ، میں اس کا مرشد ہوں، میں نے ابھی ابھی مراقبہ کیا ہے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ اس مبارک گھڑی میں جو شخص فوت ہوگا وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ہی یہ سعادت حاصل کر لوں۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ جی حضور، 16 آنے سچ کہہ رہا ہوں، جس میں جھوٹ اور غلطی کا شائبہ تک نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہا، ان سب کو چھوڑ دو اور مجھے پھانسی دے دو تاکہ میں جنت میں داخل ہو سکوں۔ جلاد نے حکم کی تعمیل کی اور بادشاہ سلامت نے پھانسی پا کر مظلوم رعایا کو اپنی نالائکی اور بد انتظامی سے نجات دلا دی۔